حال ہی میں ابیا نے ایک انٹرویو میں ایک ایسی بات کہی جو سیدھا دل پر لگتی ہے۔ انہوں نے کہا، "If I have to ask for attention, I had rather walk away." یعنی اگر مجھ سے کسی سے اٹینشن یا توجہ مانگنی پڑے تو میں وہاں سے چپ چاپ نکل جانا بہتر سمجھتی ہوں۔ ابیا نے کہا، "کیا آپ نے کبھی سوچا ہے یہ لائن کتنی گہری ہے؟" ابیا نے کہا، "کسی کے سامنے بھیک مانگنے سے بہتر ہے اپنی سیلف رسپیکٹ لے کر وہاں سے موو آن کر جانا چاہیے۔ ابیا نے کہا، اٹینشن ایک ایسی چیز ہے جو نیچرل ہونی چاہیے۔ جب آپ کسی کے لیے میٹر کرتے ہو تو انہیں آپ کی پریزنس کا احساس ہوتا ہے۔ انہیں آپ کے میسج کا رپلائی کرنے کے لیے یا آپ سے بات کرنے کے لیے وقت نکالنا نہیں پڑتا، وقت خود بخود نکل آتا ہے۔ لیکن جب آپ کو کسی کو بار بار یاد دلانا پڑے کہ میں یہاں ہوں، مجھ سے بات کرو یا مجھے وقت دو، تو وہ اٹینشن نہیں ہوتی، وہ بھیک بن جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے، مانگی ہوئی توجہ سے صرف آپ کا ایگو ہرٹ ہوگا، سکون کبھی نہیں ملے گا۔ ابیا کی یہ بات اسی لیے لوگوں کو پسند آئی کیونکہ انہوں نے کلیئر کر دیا کہ ان کی سیلف رسپیکٹ ان کی ایموشن سے بڑھ کر ہے۔ ابیا نے کہا، بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ واک اوے کرنا یا پیچھے ہٹ جانا کمزوری ہے۔ لوگ سوچتے ہیں میں لڑوں گا، اپنا حق مانگوں گا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ واکنگ اوے از دا الٹیمیٹ پاور موو۔ ابیا کا کہنا تھا کہ جب آپ کسی ایسی جگہ سے یا ایسی ریلیشن شپ سے پیچھے ہٹتے ہیں جہاں آپ کی ویلیو نہیں ہو رہی، تو آپ سامنے والے کو سزا نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ آپ اپنی خود کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ ابیا نے بولا، چپ چاپ چلے جانا یہ دکھاتا ہے کہ آپ کو اپنی ورتھ پتہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کوئی بیک اپ آپشن نہیں ہو کہ جب کسی کا دل کیا بات کر لی اور جب دل کیا اگنور کر دیا۔ ابیا کا کہنا تھا کہ آج کل کی جنریشن میں یہ مائنڈ سیٹ بہت ضروری ہو گیا ہے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں ہر کوئی اٹینشن کا بھوکا ہے۔ ابیا نے مزید انٹرویو میں بتایا کہ سوشل میڈیا پر لائکس ہوں یا ریئل لائف میں ویلیڈیشن، ایسے دور میں جو انسان یہ کہہ سکے کہ مجھے ایسی اٹینشن چاہیے ہی نہیں جس کے لیے مجھے رونا پڑے، وہ سب سے الگ اور کلاسی لگتا ہے۔ ابیا نے مزید کہا کہ یہ ایک میسی، نیچرل اور را ایٹیٹیوڈ ہے جو آپ کو عام لوگوں کی بھیڑ سے الگ رکھتا ہے۔ آپ کو کول دکھنے کے لیے لاؤڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا چپ چاپ وہاں سے نکل جانا ہی سامنے والے کے لیے سب سے بڑا جواب ہوتا ہے۔ ابیا نے کہا کہ میں صرف اتنا ہی کہوں گی، اگر آپ بھی کسی ایسی سچویشن میں ہیں جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی ویلیو کم ہو رہی ہے یا آپ کو اٹینشن کے لیے تڑپایا جا رہا ہے، تو تھوڑا رکیے، ایک گہری سانس لیجیے اور میری بات کو یاد کیجیے۔ اپنا سر اونچا رکھیے، اپنی اسمائل مینٹین کیجیے اور وہاں سے واک اوے کر لیجیے۔
کیونکہ جو آپ کا ہوگا اسے کبھی آپ سے بات کرنے کے لیے بہانے نہیں بنانے پڑیں گے۔ سوشل میڈیا پر زہرا بلوچ کا ایک انٹرویو میں دیا اسٹیٹمنٹ کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے، جس میں انہوں نے گرمی اور لوگوں کے رویے پر اپنے انداز میں ایک ایسی بات کی جو دیکھنے والوں کو ہنسانے پر بھی مجبور کر رہی ہے اور سوچنے پر بھی۔ انٹرویو کے دوران جب موسم کی شدید گرمی کا ذکر آیا تو زہرا بلوچ نے اپنے مزاحیہ لیکن تھوڑا بولڈ انداز میں کہا کہ اتنی گرمی میں تو خود کو ہاتھ لگانے کا بھی دل نہیں کرتا اور لوگ شادیاں کر رہے ہیں۔ ان کی اس بات کو سن کر انٹرویو میں موجود لوگ بھی ہنس پڑے اور سوشل میڈیا پر یہ اسٹیٹمنٹ جھٹ سے وائرل ہو گیا۔ جیسے ہی یہ اسٹیٹمنٹ ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور یوٹیوب شارٹس پر اپلوڈ ہوا، وہاں لوگوں نے اس پر مختلف ری ایکشنز دینا شروع کر دیے۔ کچھ لوگوں نے اس اسٹیٹمنٹ کو صرف مذاق اور انٹرٹینمنٹ کے طور پر لیا، جبکہ کچھ یوزرز نے اسے گرمی کی حقیقت اور عام انسانی فیلنگ سے جوڑ کر دیکھا۔ کئی یوزرز نے کامنٹس میں لکھا کہ اتنی گرمی میں واقعی انرجی ختم ہو جاتی ہے، جبکہ کچھ نے کہا کہ زہرا بلوچ کا انداز کافی بولڈ اور فنی ہے، اس لیے ایسی اسٹیٹمنٹس وائرل ہوتی ہیں۔ زہرا بلوچ کا یہ انٹرویو اسٹیٹمنٹ اس لیے بھی زیادہ وائرل ہوا کیونکہ ان کا بولنے کا اسٹائل نیچرل اور انفلٹرڈ تھا۔ آج کل آڈینس پالشڈ اور اسکرپٹڈ انٹرویو سے زیادہ ان لوگوں کو پسند کرتی ہے جو سیدھا اور ریئل بات کرتے ہیں۔ ان کا یہ جملہ بھی اسی وجہ سے ہائی لائٹ ہوا کیونکہ اس میں تھوڑی سی ہیومر، تھوڑی سی سرکزم اور ایک ریلیٹیبل فیلنگ تھی، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو سخت گرمی میں ڈیلی روٹین مینیج کرتے ہیں۔ اس انٹرویو نے انڈائریکٹلی ایک اور بات بھی ہائی لائٹ کی کہ پاکستان جیسے ملک میں گرمی صرف ویدر ایشو نہیں ہوتا بلکہ لائف اسٹائل کو بھی افیکٹ کرتا ہے۔ لوگوں کی انرجی، موڈ اور ڈیلی ایکٹیویٹیز تک چینج ہو جاتی ہیں۔ زہرا بلوچ کا اسٹیٹمنٹ بھلے ہی مذاق میں تھا، لیکن اس نے ایک ایسی ریئلٹی کو ٹچ کیا جہاں ایکسٹریم ہیٹ لوگوں کو مینٹلی اور فزیکلی تھکا دیتی ہے۔ اس اسٹیٹمنٹ پر آڈینس دو حصے میں ڈیوائیڈ ہو گئی۔ ایک گروپ نے اسے فل انٹرٹینمنٹ اور میم کنٹینٹ سمجھا اور اس پر فنی ایڈٹس بنانے شروع کر دیے۔ دوسرا گروپ تھوڑا سیریس تھا اور انہوں نے کہا کہ پبلک فگرز کو انٹرویو میں ورڈز کیئرفلی یوز کرنے چاہیے۔ لیکن اوور آل ٹرینڈ یہی رہا کہ اس اسٹیٹمنٹ نے انگیجمنٹ بہت زیادہ گین کی اور زہرا بلوچ کا نام ایک دفعہ پھر اسپاٹ لائٹ میں آ گیا۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ زہرا بلوچ کا یہ انٹرویو اسٹیٹمنٹ ایک چھوٹی سی بات سے وائرل ہو کر بڑا سوشل میڈیا ٹرینڈ بن گیا۔ ان کا نیچرل اور بولڈ اسٹائل ہی ان کو دوسروں سے ڈیفرنٹ بناتا ہے۔ چاہے لوگ اسے مذاق سمجھیں یا ریئلٹی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ نے آڈینس کو انگیج ضرور کیا ہے اور زہرا بلوچ کا نام ایک مرتبہ پھر ڈسکشن میں لے آیا ہے۔
سباشری ساہو کا مزاحیہ اور دلچسپ بیان وائرل۔ سوشل میڈیا انفلوئنسر سباشری ساہو ایک بار پھر اپنے دلچسپ بیان کی وجہ سے آن لائن یوزرز کی توجہ حاصل کر رہی ہیں۔ حال ہی میں ایک انٹرویو کے دوران اس نے مذاقیہ انداز میں کہا، "If I can't date my crush, I hope my crush can't date their crush either." یعنی اگر وہ اپنے کرش کے ساتھ ریلیشن شپ میں نہیں آ سکتی تو وہ یہ بھی چاہتی ہیں کہ ان کا کرش بھی اپنے کرش کے ساتھ ڈیٹ نہ کر سکے۔ یہ بات انہوں نے ہنس کر کہی، لیکن اس نے سوشل میڈیا پر کافی ڈسکشن شروع کر دی ہے۔ سباشری ساہو ہمیشہ سے اپنی سیدھی اور فنی پرسنالٹی کی وجہ سے فینس کے درمیان مشہور رہی ہیں۔ ان کے انٹرویوز پوسٹ اکثر وائرل ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ اپنے جذبات اور سوچ کو بنا کسی جھجک کے شیئر کرتی ہیں۔ اس بار بھی ان کا یہ اسٹیٹمنٹ لوگوں کو کافی انٹرٹیننگ لگا۔ کئی فینس نے کامنٹ کیا کہ سباشری نے وہ بات کہہ دی جو بہت سے لوگ دل میں سوچتے ہیں لیکن زبان پر نہیں لاتے۔ کچھ یوزرز نے اسے جیلسی کا کیوٹ ایکسپریشن قرار دیا، جبکہ دوسروں نے اس پر فنی میمز بھی بنانا شروع کر دیے ہیں۔ سباشری کا یہ بیان ان کی مزاحیہ اور کیئر فری پرسنالٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ اکثر اپنے کانٹینٹ اور انٹرویوز میں ایسی باتیں کرتی نظر آتی ہیں جو فینس کو ہنسنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی سوشل میڈیا فالوئنگ لگاتار بڑھ رہی ہے اور لوگ ان کے نئے انٹرویوز کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ انٹرویو کے بعد یہ کوٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر تیزی سے وائرل ہو گیا۔ فینس نے اس پر مختلف ری ایکشنز دیے اور کئی لوگوں نے کہا کہ سباشری کا سینس آف ہیومر ہی ان کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ فی الحال سباشری کا یہ مزاحیہ اسٹیٹمنٹ انٹرنیٹ پر خوب شیئر کیا جا رہا ہے اور لگتا ہے کہ انہوں نے ایک بار پھر اپنے فینس کو مسکرانے کا موقع دے دیا ہے۔ ان کی یہی نیچرل اور انٹرٹیننگ پرسنالٹی انہیں دوسرے انفلوئنسر سے الگ بناتی ہے۔ آپ کا اس بیان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا سباشری نے دل کی بات کہہ دی یا پھر یہ صرف ایک مذاق تھا؟ ویسے دیکھا جائے تو کرش کا کانسیپٹ ہر کسی کی زندگی میں کسی نہ کسی وقت ضرور آتا ہے۔ اسی لیے سباشری کا یہ اسٹیٹمنٹ لوگوں کو ریلیٹیبل لگا۔ کئی یوزرز نے مذاق میں لکھا کہ سباشری نے ہم سب کے دل کی بات کہہ دی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جب کسی کو اپنا کرش پسند ہو اور وہ حاصل نہ ہو سکے تو ایسے فنی خیالات واقعی دماغ میں آ جاتے ہیں۔ سباشری کی پاپولرٹی کا ایک اہم سبب ان کا کانفیڈنس بھی ہے۔ وہ ہر سوال کا جواب اپنے انداز میں دیتی ہیں اور ایسی چیز نے انہیں ینگ آڈینس کے درمیان ایک الگ پہچان دی ہے۔ فینس کا کہنا ہے کہ سباشری کیمرہ کے سامنے بالکل نیچرل نظر آتی ہیں اور اسی وجہ سے ان کے انٹرویوز بورنگ نہیں لگتے۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ سباشری کا کوئی اسٹیٹمنٹ وائرل ہوا ہو۔ اس سے پہلے بھی ان کے کئی انٹرویوز، ویڈیوز اور سوشل میڈیا پوسٹ انٹرنیٹ یوزرز کی توجہ حاصل کر چکی ہیں۔ ہر بار ان کی کوئی نہ کوئی بات ڈسکشن کا ٹاپک بن جاتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ کو لوگوں نے نیگیٹو انداز میں نہیں لیا۔ اکثر یوزرز نے اسے صرف ایک فنی جوک اور لائٹ ہارٹڈ کامنٹ سمجھا۔
کئی فینس نے کہا کہ سبھاشری کا ہیومر ہی ان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے۔ آج کے دور میں جب سوشل میڈیا پر ہر بات کو بہت سیریس لے لیا جاتا ہے، سبھاشری کا یہ مذاقیہ انداز آڈینس کو فریش اور انٹرٹیننگ لگا۔ اسی وجہ سے ان کا یہ اسٹیٹمنٹ تیزی سے وائرل ہوا اور لوگ اس پر اپنی رائے دیتے نظر آ رہے ہیں۔ سبھاشری کی فین فالوئنگ ہزاروں میں سے ملینز ہو گئی ہے اور ان کی فالوئنگ دن بدن بڑھ رہی ہے اور ان کے ہر نئے انٹرویو کا انتظار کیا جاتا ہے۔ فینس کو امید رہتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کریں گی جو انٹرنیٹ پر ڈسکشن کا ٹاپک بن جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سبھاشری کا یہ وائرل اسٹیٹمنٹ کتنے دن تک سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کرتا رہتا ہے۔ فی الحال تو ان کے فینس اس کوٹ کو انجوائے کر رہے ہیں اور ان کی ریلز کو انجوائے کر رہے ہیں۔